अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। और आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा है। और आज का भी एक ड्रोनी जो एक किस्सा है, और ये भी हकीकत किस्सा है। मैं आप लोगों के साथ वो किस्से शेयर करती हूँ जो मेरे सामने गुज़र चुकी होती है, और कुछ मेरे बड़ों के सामने गुज़र चुकी होती है। तो ये भी बहुत ही एक जो है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है। और मैं जो है ना वो किस्से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मतलब ये कि मुझे पता होता है कि ये किस्सा सच्चा है और इसमें सच्चाई है, और ये सच्चाई पर मबनी है। तो मैं वो किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जिसका मुझे लगता है कि ये किस्से किस्से का सच्चाई के साथ कोई जो है ना मेल जोल नहीं है, और ये जो है ना झूठ मार मबनी है। तो वो किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करती हूँ। आज का किस्सा कुछ यूँ है कि मेरी जो है ना, पहले हम लोग खाते पीते थे। तो अच्छा जो है ना, अच्छा घराना था हमारा, खाते पीते लोग थे। तो हमारे घर में जो है ना काम करने वाली आती थी। तो उसका नाम था खातून। तो वो खातून आंटी हमारे घर में आती थी। तो उस वो जो है ना एक दिन रो रही थी। तो हमने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों रो रही हो, और के आपके साथ हुआ क्या है? तो उसने ये कहा कि मेरा जवान बेटा है, उसका इंतकाल हो गया। तो खैर वो तो हमने बोला चलो इंतकाल हुआ है तो औलादे रोती होगी, माँ है जाहिर है। तो फिर कई जो है ना दिन गुजर गए, और हमने फिर दोबारा हमने पूछा भी नहीं, और ना हमें ये ज़रूरत पड़ी पूछने की कि हम पूछे कि भाई आपके बेटे के साथ क्या हुआ था और कैसे उसका इंतकाल हुआ। तो वो फिर जो है ना बहुत ही अरसे की बात, मतलब बहुत अरसा गुजर चुका बीच में, एक साल 2 साल तकरीबन गुजर चुके थे। तो फिर जो है ना अ, फिर ये हुआ कि वो खातून आंटी जो है एक दिन बैठी हुई थी और मेरी वालदा के साथ। तो वो मेरी वालदा जो है ना, मेरे भी जो है ना भाई का इंतकाल हुआ था इस तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि वो डर गया था और एक चुड़ैल थी उसने उसका पीछा किया था, और वही डराती रही वही डराती रही। तो वो सूखकर कांटा हो गया और कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया। हर जगह उसे वही चुड़ैल नज़र आती थी। तो उसका इंतकाल हो गया। तो इसी तरह मेरी वालदा ने मेरे भाई का ज़िक्र शुरू किया कि भाई मेरा भी जवान बेटा था और वो जो है ना इंतकाल कर गया। इस तरह वो डर वगैरह गया था। तो फिर जो है ना खातून आंटी ने अपने बेटे का किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, और रोते रोते वो कह रही थी कि मेरा बेटा रात को 3 बजे घर आता था जॉब से। तो ये कंपनी वगैरह में लड़कों को रोक लेते हैं ओवर टाइम के लिए, तो कुछ उधर सो जाते हैं तो कुछ इधर घर वापस आते हैं। तो वो जो रात को 3 बजे जो है ना उसकी ऑफ हो गई, तो वो आ रहा था। तो फिर इसके दौरान उस पे क्या नाम है, रोड पे उसको एक लड़की नज़र आई। एक लड़की उसको रोड पे नज़र आई जो बहुत हसीन लड़की थी, और खूब जेवर वगैरह भी पहना हुआ था, खूब सज धज के जो है वो खड़ी थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये अभी जो है ना मतलब शादी से आई है, किसी शादी के घर से निकली है। तो लड़के तो आप लोगों को पता है कि इस चीज़ को देख के तो लड़के उतावले हो जाते कि चलो भाई हम पूछ तो लें कि क्या वजह है। अगर लड़की को बेचारी अकेली है तो हम छोड़ कर आ जाएं, डर रही होगी। तो इस बेवकूफ़ ने भी यही किया। तो ये जाके पास चला गया, तो उससे पूछा कि भाई आपको कहाँ जाना है और आप अकेली क्यों हैं? अगर डर रही है तो मैं आपको छोड़ छोड़ दूँ घर तक। तो लड़की भागती हुई चली गई,
اور ایک ویران گھر تھا، اس کے دیوار پہ ایسی چڑھ گئی جیسے بلی چڑھتی ہے. تو یہ تو چڑھ گئی، تو اس ویران گھر میں جو ہے نا یہ بھی اوپر چڑھ گیا دیوار پہ، درخت کے سہارا لے کے یہ بھی چڑھ گیا. اس نے تاکہ جھانکی کی، اندر کوئی نہیں تھا، صرف عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھی اور گھنگروؤں کی چھن چھن آ رہی تھی. یہ ڈر گیا وہ دن، اور اس کے بعد وہ لڑکا بالکل چین نہیں اس کو. اور ادھر اس کو جہاں بھی محفوظ کمرے میں بھی اسے رکھو، اسے وہ لڑکی نظر آ رہی. کبھی وہ کالے لباس میں کھڑی ہے، کبھی وہ ریڈ کلر کے لباس میں کھڑی ہے، کبھی وہ خونخوار آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے، کبھی زبان لمبی کر کے چڑیل کی طرح اس کو نظر آ رہی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا پورا 1 سال لڑکے کو ایسا پیچھا اس کا کیا کہ لڑکا جو ہے نا اس نے روٹی کھانا چھوڑ دیا، اس نے گھومنا پھرنا چھوڑ دیا، وہ ایک ہی روم میں بند ہو کر رہ گیا. اور دنیا جہان کے مولویوں کو اور دم والوں کو خاتون انٹی کہہ رہی تھی کہ میں نے اکٹھے کر دیا، اور اتنا میں نے پیسے پانی کی طرح بہایا. جس مولوی کا سنوں اس مولوی کے پاس جا کے میں اس کے پاؤں پڑوں، ہاتھ جوڑوں کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا دم کرو اور وہ ٹھیک ہو جائے. میرا بچہ دن بدن سوکھ کر کانٹا ہوتا جا رہا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ کہہ رہی تھی کہ میری جتنی میں نے زیور اپنے بیچ دیے، میں نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بیچ دیا اس بیٹے کی خاطر. میرا ایک ہی بیٹا تھا اور شوہر کا انتقال ہوا تھا، میں اسی بیٹے کے سہارے جی رہی تھی، اور ایک ہی بیٹا تھا میرا. اور بس پھر جو ہے نا ایک رات ایسا آیا کہ اچانک میرا بیٹا چیخنے لگا اور چلانے لگا. تو جب میں اندر گئی تو دیکھا تو پورا بیٹے کا پوری باڈی چیر پھاڑ کر کے پڑی ہوئی ہے، اور بیٹا جو ہے نا مرا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی خونخوار درندے نے اس کو نوچا ہے. اس طرح کا جو ہے نا منظر اس کو سامنے نظر آیا. خاتون انٹی کہہ رہی کہ میرے منہ سے اتنی بھیانک چیخ نکلی کہ پڑوسی سارے اٹھ کر آ گئے. میں تو بے ہوش تھی. پڑوسیوں نے جو ہے نا دروازہ توڑا، اندر آئے، جب چھوکرے کو دیکھا پڑوسی بھی ہکے بکے رہ گئے، ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے، کمرے بند کمرے پہ کیا ایسا کوئی چیز آیا جو اس کو چیر پاڑ کر کے چلا گیا. ڈاکٹر کو لے کر آیا، ہاسپٹل لے کر چلے گئے، پوسٹ مارٹم ہوا. پوسٹ مارٹم میں یہی ثابت ہوا کہ کسی خونخوار درندے نے، جانور نے اس کو چیر پاڑ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لڑکے کو میں یہ بات کلیئر کہہ رہی ہوں کہ لڑکے تھوڑا احتیاط کرے. سردیوں کا موسم ہے، اور سردیوں کے موسم میں اکثر کر کے جنات لڑکیاں بن جاتی ہے اور اپنے جو ہے نا وہ اپنا شکار کے لیے ڈھونڈتی ہے، اور چڑیلیں بھی ہوتی اس طرح سے، اور راستوں پہ کھڑی ہوتی ہے اور خوبصورت لڑکی بن کر کھڑی ہوتی ہے تاکہ لڑکوں کو ہم بیوقوف بنا سکیں اور دھوکہ دیں. تو خدا را اپنے حالت پہ رحم کریے گا اور ایسی چیز دے کے اگنور کیجیے گا. ہاں، اور ایسی چیز دے کے آیت الکرسی 4 کل پڑھنا شروع کریں. جب تک گھر نہ آ جائے آپ 4 کل آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں، اور تب تک جب تک اپنے دروازے کے اندر داخل ہو تو اپنے دروازے پہ، اپنی دیوار پہ وہی جو آپ نے آیت الکرسی 4 کل پڑھے ہیں وہ جو ہے نا آپ پھونک دیں، کیونکہ ایسی چیزیں جب پیچھے لگ جاتی ہیں نا تو پھر بالکل پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. تو میں جو ہے نا آپ لوگوں کو ریکویسٹ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اپنا خیال رکھیے گا. آج کل جو ہے نا بہت ہی اس طرح کی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور مجھے جو ہے نا میں نے پنجاب سے بھی ایسی خبر سنی کہ کوئی ایسی چیز نکلی ہے کہ پتہ نہیں جانور کی طرح ہے اور لوگوں کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ تو لوگ تو جھوٹی افواہ بھی پلا دیتے ہیں. اور جو میری سامنے کا واقعہ تھا، اور میرے سامنے یہ واقعہ، یہ قصہ سنایا تھا، تو بہت دنوں بعد مجھے جو ہے نا یہ خیال آیا کہ میں خاتون آنٹی کا قصہ بھی سنا دوں.
ولاگ میں، تاکہ میرے دوستوں کو پتہ چل جائے کہ ایسے بھی زمانے میں ہوتا ہے کہ بھائی اپنے گھر سے خوشی خوشی جائے جاب کے لیے اور واپس آئے تو وہ اپنے پیچھے ایسی بلا ایسی مرض لے کر آئے کہ کسی مولوی سے، کسی دم والے سے، کسی سے اس کا فائدہ نہ ہو، اور آخر کار وہ مٹی کی ڈھیر کے نیچے جا کے سو جائے۔ خیر، کرنے والا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں تھوڑا بہت احتیاط تو کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ مغرب کی ٹائم مت نکلا کرو، یعنی رات کے ٹائم۔ تو یہ تو سنت کا طریقہ ہے کہ رات کے ٹائم چلو کہ کوئی جاب کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنی جیب میں آیت الکرسی رکھا کرے۔ آج کل جو ہے نا آیت الکرسی کی لاکٹ بھی ملتے ہیں، وہ پہن کے جایا کرے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آیت الکرسی 4 کل کی لاکٹ ملتے ہیں، وہ پہن کے جایا کرے۔ کوئی پڑھا ہوا نہ ہو قرآن پاک، اگر پڑھا ہوا ہے تو وہ اپنے اوپر 4 کل پڑھ کے اور آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے جایا کرے۔ میں اکیلی گھر میں رہتی ہوں، مجھے سایہ بھی نظر آیا لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ میں ایسا کوئی رات ہی نہیں ہے جب میں آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے نہ پھونکوں۔ پورے گھر پہ پھونکتی ہوں، صرف میں اپنے اوپر نہیں پھونکتی ہوں، پورے گھر پہ پھونکتی ہوں، جانوروں کے اوپر پھونکتی ہوں، اپنے اوپر پھونکتی ہوں، اپنے کٹ کے اوپر پھونک لیتی ہوں، تاکہ میں ہر چیز سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہ سکوں۔ چلتی ہوں، ولاگ میرا لمبا ہو گیا، اگر کہیں پہ غلطی ہو گئی ہے تو معاف کیجیے گا، کیونکہ میں پٹھان ہوں، مجھے اردو میں ہو سکتے گڑبڑ ہو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بولیے گا مت۔ میں آپ لوگوں کی دوست ہوں، آپ لوگوں کے لیے اچھی ویڈیو جو ہے نا بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، بائے۔